لوہے کے گیٹ پر زور سے دستک دی۔ اسی وقت ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد اندر سے ایک آواز آئی، کون ہے؟ میں ہوں۔ حسن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنا تعارف کیسے کروائے۔ اپنا نام بتائیں۔ ایسے کیسے سمجھ میں آئے گا انہیں؟ مہک نے ہلکی آواز میں ٹوکا۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ اور کہتا، جھٹ سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے کالی چادر میں ہیرے کی طرح دھمکتی ریشما کھڑی تھی۔ ریشما کو دیکھ کر مہک کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ریشما کا سوگوار حسن ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو اسیر کر لیتا تھا۔ حسن اور مہک نے سلام کیا۔ ریشما نے آہستگی سے جواب دے کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ریشما کے پیچھے پیچھے بڑے صحن سے گزر کر سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ریشما انہیں وہاں بٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت بوا کمرے میں داخل ہوئی۔ حسن کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا، مہک کے سر پر پیار کیا اور کچھ نوٹ اس کی مٹھی میں تھما دیے۔ حسن اور مہک نے بہت منع کیا مگر رحمت بوا نے کہا کہ میری طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لو۔ حسن کو افسوس ہونے لگا کہ جلدی جلدی میں وہ گھر سے خالی ہاتھ کیوں چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ریشما گرم چائے کے ساتھ مختلف لوازمات کی ٹرے سجا کر چلی آئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کھانا کھا کر گھر سے نکلے تھے، بس اماں نے خاص تاکید کی تھی کہ آپ سے ضرور مل کر آنا ہے، اس لیے آج فراغت ملتے ہی چلے آئے۔ مہک نے کہا تو ریشما نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ شہری لوگ چائے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، اس لیے میں جلدی سے بنا کر لے آئی۔ بہت شکریہ، مہک نے متاثر لہجے میں کہا۔ رحمت بوا نے کہا، حسن بہت چپ چپ ہو، کبھی تم روز یہاں آنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے اور سارا دن یہاں گزار دیتے تھے۔ تمہیں پتا ہے مہک، یہ چھوٹا سا تھا جب۔ رحمت بوا بھی اماں کی طرح مزے لے لے کر مہک کو اس کی بچپن کا قصہ سنانے لگی۔ مہک چہرے پر مسکراہٹ سجائے سننے لگی۔ جب تک ریشما کو نہیں دیکھا تھا مہک کو اس قصے کو سن کر اچھا لگتا تھا، مگر آج ریشما کو دیکھ کر وہ عجیب سی بے چینی کی شکار ہو گئی تھی۔ حسن سے صرف 4-5 سال بڑی تھی ریشما، مگر دیکھنے میں مہک سے بھی چھوٹی لگتی تھی۔ مہک کے دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ رحمت بوا نے کہا، مجھے خبر ملی تھی کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ آئے ہو، اس دن سے ہم دونوں ماں بیٹی تم لوگوں کی آمد کے منتظر تھے۔ مہک نے ایک تیکھی سی نظر سر جھکائے بیٹھی ریشما پر ڈالی۔ ریشما، گڑ والے چاول لے کر آؤ، حسن کو میرے ہاتھ کے بنے چاول بہت پسند تھے، آج بھی چاول دھوتے ہوئے تمہیں یاد کر رہی تھی اور تم آ گئے۔ رحمت بوا کے کہنے پر ریشما اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہک فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی، نہیں حالہ، ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے، وہ تو اماں نے کہا تھا اس لیے میں حسن کو مجبور کر کے یہاں لے آئی، حسن کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ آپ سے ملنا ہے۔ مہک کی بات پر رحمت بوا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، جبکہ دروازے کی طرف جاتی ریشما نے مڑ کر دیکھا۔ حسن کی آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر واضح شرمندگی تھی، اسے مہک سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ چلیں حسن، تانگے والا کب سے انتظار میں کھڑا ہے، مہک نے جلدی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بارش ہو رہی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، رحمت بوا نے سمجھانا چاہا مگر مہک رکنے پر تیار نہیں تھی اور برستی بارش میں بھاگتی ہوئی تانگے پر جا بیٹھی۔ کوچوان نے بڑی سی شیٹ آگے کر دی جس کی وجہ سے وہ بارش سے محفوظ رہی۔ آپ آرام کریں، میں دروازہ بند کر کے آتی ہوں، ریشما نے اپنی ماں سے کہا، مگر دیکھا حسن کی طرف جیسے اسے جانے کا کہہ رہی ہو۔ حسن نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکلے۔ صحن کے بیچ میں پہنچ کر حسن ریشما کے پکارنے پر رک گیا اور پلٹ کر دیکھا، یہ آپ کی امانت، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ریشما نے کالے رنگ کی چادر اس کی طرف بڑھائی۔ بارش دونوں کو بھگو رہی تھی۔ حسن نے ناسمجھی سے ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے ہی اس نے چادر تھامی اس کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ اس نے غور سے دیکھا، یہ وہی چادر تھی جو کچھ دیر پہلے ریشما نے اوڑھی ہوئی تھی، مگر یہ چادر مردانہ تھی۔ اور حسن آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ بارش کی بوندیں سرخ اینٹوں کے بنے فرش پر ناچ رہی تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ چادر اس نے اپنے کندھوں پر ڈال لی تھی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیرا ہوا تھا، اسی خوشبو سے کسی یاد کا در کھلا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سال پہلے کی ایک ایسی شام، برسات کی تیز جھڑیوں میں بھیگتے 2 سائے لہرائے تھے، وہ چونکا تھا۔ اسے یاد آیا جب آخری بار وہ ابا کے کسی عزیز کی فوتگی پر گاؤں آیا تھا تو رحمت بوا سے ملنے ان کے گھر بھی آیا تھا۔ تب رحمت بوا کے کہنے پر ریشما کو لینے اس کی سہیلی کے گھر گیا جو 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ اس دن صبح سے موسم کے تیور خطرناک تھے۔ حسن کو یاد آیا کہ واپسی پر تیز بارش شروع ہو گئی تھی، جس سے بچنے کے لیے وہ چھپر کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس دوران ہی ریشما کا پاؤں پھسلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کیچڑ میں گرتی،
حسن نے ہاتھ پکڑ کر اسے سنبھال لیا۔ حسن نے بارش سے بچنے کے لیے اپنی کالی چادر اس طرح تانی تھی کہ وہ دونوں پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ بس کچھ لمحوں کی بات تھی، مگر ان لمحوں نے ریشما کے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ واپسی کے سفر میں ریشما کالی چادر کے حصار میں بہت گمسم سی تھی، جبکہ حسن کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ ریشما کی خاموشی پر وہ حیران ہوا تھا، مگر ریشما نے کہا کہ اسے سردی لگ رہی ہے۔ حسن اسے بحفاظت گھر پہنچا کر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر شاید کبھی نہ جانے کے لیے۔ حسن فوراً پلٹا اور بھاگتے ہوئے شیڈ کے نیچے کھڑی ریشما کے پاس آیا۔ آپ نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیا انور بھائی کی بے وفائی کی وجہ سے؟ ریشما نے ایک نظر اٹھا کر بارش میں بھیگتے ہوئے حسن کو دیکھا تھا۔ انور جیسا عام اور کم ظرف مرد میرے جیسی عورت کی وفا اور محبت کے قابل نہ پہلے تھا اور نہ آج ہے۔ تو پھر حسن بضد تھا کچھ جاننے کے لیے۔ تو پھر کیا؟ مٹی کی سوندھی خوشبو آ رہی ہے نا؟ ریشما نے فضا میں پھیلی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ حسن نے پاس ہی موجود کیاری میں جمع بارش کے پانی کو دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کچی مٹی ہمیشہ بارش کی پہلی بوندوں ہی سے کیوں مہکتی ہے؟ اس کی سوندھی سوندھی خوشبو میں کیسا خوبصورت احساس ہوتا ہے، مگر پھر بعد میں آنے والا ساون اسے یا تو کیچڑ بنا دیتا ہے یا پھر مٹی پانی کے سنگ بہتی کہیں دور نکل جاتی ہے، مگر وہ پہلی بارش کا لمس، وہ احساس ہمیشہ ہی کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ریشما نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ حسن کو اس لمحے وہ بھی پہلی بارش کی طرح لگی تھی، خود ہی میں سمٹی ہوئی، اپنی خوشبو سے مہکی ہوئی سی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے جانا تھا کہ محبت کا رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل کے تاروں سے بنتا ہے، جو دل کے تاروں کو کسی سے جوڑ دیتا ہے، بغیر کہے، بغیر کچھ سنے۔ پھر یہ راز مجھ پر منکشف ہوا۔ عورت اور مٹی ایک جیسی ہوتی ہیں، شاید عورت مٹی سے بھی زیادہ حساس ہوتی ہے، اسی لیے تو عورت محبت میں پجارن بننے میں لمحہ بھر بھی دیر نہیں لگاتی۔ کوئی بھی معمولی سا نسخہ، کوئی بھی معمولی سی بات اسے ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔ کچی مٹی بھی پہلی بارش کی بوندوں سے مہکتی ہے، اور عورت بھی اپنی زندگی میں آنے والے اس پہلے مرد کو کبھی نہیں بھولتی جو اس کے دل کے بنجر زمین پر اپنے لمس سے محبت کے ان گنت پھول لگا دیتا ہے، جس کے ہونے سے اس کے دل کی سوئی ہوئی زمین کروٹ لے کر بیدار ہو جاتی ہے۔ پھر اس زمین سے اٹھنے والی خوشبو اس عورت کو کسی اور کا نہیں ہونے دیتی کہ شرک تو محبت میں بھی نہیں ہے۔ مجھے آج بھی چھپر تلے بارش کے اوٹ میں بھیگا وہ لمحہ یاد ہے۔ زندگی میں جب کبھی اس لمحے کے سحر سے نکلی تو ضرور آگے کا سوچوں گی۔ ریشما کا انداز دو ٹوک تھا۔ حسن تھکے قدموں سے پلٹا۔ اسے وقت کی ستم ظریفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کہاں آ کر اسے آگاہی ملی جب پیچھے مڑنا آسان نہیں رہا۔ زمانے کا ڈر، رسم و رواج کے پردے کے پیچھے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی اسے بلانے کی، بچپن کی اس معصوم خواہش سمجھ کر سر جھٹکنے کی۔ اسی لیے تو خود سے بھاگتا رہا، ہونی اور انہونی کے درمیان جھولتا رہا، مگر سچ آج بھی اس کے سامنے مجسم کھڑا تھا۔ حسن نے گھر کی دہلیز پار کی۔ ٹانگے میں بیٹھی مہک نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ حسن نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر ریشما کو دیکھا۔ عورت اپنی زندگی میں آنے والے پہلے لمس کو کبھی نہیں بھولتی، تو مرد بھی اپنے دل کی زمین پر برسنے والی پہلی بارش کو کبھی نہیں بھولتا۔ پھر کتنے ہی ساون آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک مدت سے سوکھا پڑا تھا۔ وہ اس لمحے جان گیا تھا کہ بارش کے اس پار کھڑی محبت کی خاموش پجارن اس کا عشق تھی۔ وہ اس کے دل کی پہلی بارش تھی جو عشق کا روپ لیے ہر موسم میں دل کی بنجر زمین پر برستی رہتی۔ بارش کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی، مہک اسے آوازیں دے رہی تھی۔ حسن نے موسلادھار بارش کے اس پار سے ریشما کو بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آتے دیکھا۔ دروازہ بند کرنے کے بجائے وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ بھی محبت کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ جب تک محبوب نظر آتا رہے اسے دیکھتے رہنا۔ حسن مضبوط قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ ریشما ڈر کر پیچھے ہٹی۔ مہک نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کچھ ایسا تھا اس لمحے میں جس کا سامنا کرنے سے وہ تینوں ڈر رہے تھے۔ حسن نے اپنے کندھے سے کالی چادر اتار کر ریشما کے سر پر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے ہر چیز ساکت ہو گئی۔ مہک کے شک نے یقین کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ ریشما حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پیچھے جھروکے سے جھانکتی رحمت بوا کی آنکھوں میں مدت کے بعد خوشی کے آنسو چمکے۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کے جوگ یا تو مٹی میں لے جاتے ہیں یا مٹی بنا دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مرد کی دل کی زمین بھی مٹی سے بنی ہوتی ہے، جس پر برسنے والی محبت کی پہلی بوندیں اسے ہمیشہ مہکاتی رہتی ہیں۔
بات صرف محسوس کرنے کی ہوتی ہے، اور مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اسے جاننے میں کچھ دیر کی، مگر شکر ہے کہ بہت دیر نہیں ہوئی۔ تھوڑا وقت لگے گا واپسی کے سفر میں، مگر وعدہ رہا، لوٹوں گا ضرور، کیونکہ اب کی بار بارش کے اس پار اپنا عشق چھوڑے جا رہا ہوں۔ حسن نے پہلی بار زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، اور وہ پلٹ گیا۔ مہک نے ہفکی سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس بارش میں اس کے آنسو بھی شامل تھے، جن سے حسن انجان نہیں تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور مرد ایک بار فیصلہ کر لے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس نے تانگے میں بیٹھی مہک کے نرم ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ مہک نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ جس ہونی کا خوف اسے پچھلے 3 سال سے تھا، وہ گھڑی آج اس کے سامنے آ گئی تھی، جس کا سامنا اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ بہرحال حسن نے اسے عزت اور مان ہمیشہ دیا تھا، اسے اس کا پاس بھی رکھنا تھا۔ ریشما نے تیز بارش کے اس پار اسے جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ پانی کی چادر اس کی بینائی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی تھی، مگر آج وہ بارش سے ناراض نہیں ہوئی۔ یہ بارش ہی تھی جس نے اسے محبت کا پہلا لمس عطا کیا تھا۔ یہ بارش ہی ہے جس نے آج کسی کے عشق کا تاج اس کے سر پر سجایا تھا۔ بارش تو رحمت ہوتی ہے، بھلا رحمت سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے؟ اب اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ کچے آنگن کے وسط میں سرخ اینٹوں کے بنے فرش پر دونوں ہاتھ پھیلا کر وہ گول گول گھوم رہی تھی۔ آسمان سے برستی بارش زمین کے سبھی منظروں کو بھگو رہی تھی، اور محبت کی بارش دل کی زمین پر برستی خوابوں کو اوسے قضا سے سب منظر سجا رہی تھی۔ بارش کے اس پار بھی زندگی بھیگ رہی تھی، اور بارش کے اس پار بھی۔